اپنی نسبت اعلیٰ ہے، کسی طرح پڑھنے والے کو بھی قرآن مقدس ایک ادنا نہیں رہنے دیتا، اسے بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، اسے بھی پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی جانب رواں کرتا ہے۔ قرآن کی اپنی نسبت اعلیٰ، پہلی نسبت رب العالمین کے ساتھ، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس کی دوسری نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ امام الانبیاء کے امتیوں، قرآن کی یہ نسبت بھی اعلیٰ، علماء جلوہ گر ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے دنیا کے بنانے سے 4000 سال قبل فرشتوں کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی تو فرشتے بھی کہنے لگے ربا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں یہ قرآن آئے گا۔ کریم آقا کے دیوانوں پروانوں قربان جاؤں، علماء جلوہ گر ہیں۔ قیامت کا دن اللہ پاک نے بڑا ہولناک دن بنایا، قیامت کا دن بڑا خوفناک دن۔ آج کے دن کی مقدار نہیں کہ 12-13 گھنٹے کا دن پھر رات۔ قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا قیامت کا دن۔ اور رب العالمین بھی اپنے جلال میں اللہ اعلان فرمائیں گے این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئی بادشاہوں کی بادشاہت، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کے دن صرف میں قہار رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ کریم آقا کے دیوانوں، کسی میں یہ جرت نہیں رب العالمین کے حضور کچھ عرض کر سکے۔ قربان جاؤں، قیامت والے دن رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کچھ عرض کریں گے تو صرف آمنہ کے لال اللہ عطا فرمائیں گے تو صاحب قرآن اور قرآن والوں کو یہ منصب ہوگا۔ آؤ ان لوگوں کو تم لے لو، ان کی نشاندہی کرنا تمہارا کام ہے، جنت عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت کا دن اللہ اعلان کرتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت والے دن بہن بھائی، رشتہ دار، میاں بیوی، جتنے بھی قرابت کے رشتے کیوں نہیں، ایک دوسرے سے لوگ دور بھاگ رہے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، خلق خدا جناب آدم کے در دولت پہ جناب حزقیل، جناب یوشع، جناب یسع، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب داؤد کے در دولت پہ اللہ کے تم نبی و رسول پیغمبر ہو، رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیجئے اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ امام الانبیاء کے امتیوں، میں قربان جاؤں، سارے پیغمبر
پر سارے نبی سارے رسول جواب میں فرمائیں گے آج ہمارے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے. جب خلق خدا جناب عیسیٰ روح اللہ کے در دولت پہ آئے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے تم امام الانبیاء کے در دولت پہ چلے جاؤ جو خاتم الانبیاء بن کے آنے والا خطیب الانبیاء بن کے آنے والا امام الانبیاء بن کے آنے والا رئیس الانبیاء بن کے آنے والا خطیب الانبیاء بن کے آنے والا ماں قبر نہ بعد والوں کا نبی بن کے آنے والا نبیوں کا نبی امتوں کا نبی بن کے آنے والا فرشتوں کا بھی نبی بن کے آنے والا عرشوں کا بھی نبی بن کے آنے والا آمنہ کے نال کے در دولت پہ چلے جاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جن کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر شفیع المذنبین بنا کر دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا خالق خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ امام الانبیاء رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں سروا سجود ہوں گے رب امتی اللہم اغفر لامتی کے کلمات امام الانبیاء کی زبان مبارک پہ ہوں گے. ایک روایت کے 3 دن 3 راتوں کا سجدہ دوسری روایت 5 راتوں اور 5 دنوں کا سجدہ تیسری روایت 7 راتوں کا 7 دنوں کا سجدہ تدبیر اس میں ہو سکتی ہے جب 3 دن 3 راتیں گزریں گی رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے امام الانبیاء سجدے کو اور طوالت دیں گے جب 5 دن 5 راتیں گزر جائیں گی رب العالمین پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد امام الانبیاء سجدے کو اور طوالت دیں گے جب 7 راتیں 7 دن گزریں گے امام الانبیاء اللہ پاک کی بارگاہ میں سروا سجود ہوں گے رب امتی اللہم اغفر لامتی کے کلمات امام الانبیاء کی لسان نبوت پر ہوں گے رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ دیوانے دی چھنڈا وے صلی اللہ کہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. بھائی اعظم صاحب آپ کو تو سمجھ زیادہ آئے گی نا چونکہ آپ پنڈی میں رہتے ہیں یہ پنجابی سمجھ اشنی ہے محبت نال کے چھڑو سبحان اللہ. مجھے بھی 20 سال ہو گئے ان پہاڑوں کے علاقوں میں آتے ہوئے. عزیزان ملت یقیناً آج مانسیرا والوں نے ایک الگ ہی ذوق دیا ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نہاں کرنی ہے. مولانا کیونکہ آپ کا ترنم سے بڑا واسطہ ہے. سارے سجدے چوکے لائے سونا سارے سجدے چوکے لائے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں امام الانبیاء کے دیوان جزاک اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پروانوں میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں پہلے چھاٹ دیو امت میری پہلے چھٹ دیو امت میری ربا اکلی گل میں تا کرنی اکلی گل میں تا کرنی اکلی گل اور جیڑا تیری منداری ہے جیڑا تیری منداری ہے جنت اس دینا کرنی ہے جنت اس دے امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان لوگوں کی سفارش کریں گے ان کی شفاعت کریں گے ان کے حق میں کملی والے کی شفاعت قبول ہوگی جن کا قرآن سے کامل تعلق ہوگا جن کی قرآن سے کامل یاری ہوگی چونکہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا اللہ کہتے ہیں جس بندے نے اعراض کیا جس بندے نے منہ موڑا میرے ذکر سے مراد قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی دنیا والی گزران تک کر دیتے ہیں آخرت کے اندر اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا یہ آنکھوں سے نبینا اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار آج تو نے مجھے نبینا کیوں بنا دیا میں تو بینا تھا دنیا کے اندر میں صاحب بصیرت صاحب بصارت تھا بڑھاپے کے عالم میں بھی پہنچ کر میری نظر کم نہیں ہوئی اللہ میں کئی کئی میلوں سے لوگوں کو پہچان لیتا آج تو نے مجھے نبینا کیوں کر دیا قرآن کہتا ہے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى جس طرح دنیا کے اندر تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا آج اسی طرح رب العالمین نے بھی تمہیں بھلا دیا پھر لوگ کہتے ہیں یارو اگر اللہ پاک نے اپنے در دولت سے دھتکار دیا امام الانبیاء کے در دولت پہ چلا جاؤں گا علماء جلوہ کر رہے ہیں سورۃ الفرقان 19واں پارہ اللہ پاک نے ان کا علاج ایڈوانس میں کر دیا رب کا قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ جن لوگوں نے قرآن سے روگردانی کر لی قرآن سے منہ موڑ لیا ان لوگوں سے بھی میں محمد رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے امام الانبیاء کی شفاعت کا حقدار وہی بنے گا جس کا قرآن سے کامل تعلق ہوگا